الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين، وقلت وأنت أصدق القائلين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي
کریم، سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، معزز سامعین، سحری کرنی ہوتی ہے لوگوں نے، اور تراویح کے بعد ویسے بھی ٹائم کم ہوتا ہے، وہ اس لیے انشاءاللہ مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ اپنی بات سمجھا سکیں۔ قصہ یوسف، سورہ یوسف جو ہے یہ 12ویں اور 13ویں پارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی کہانی صرف واقعہ نہیں ہے، یہ صبر کا سفر ہے، یہ غم کی کہانی ہے، یہ ایک باپ کی آنکھوں کی بینائی کا جانا اور لوٹانا ہے، یہ صبر کی بے انتہا ہے۔ اور اس کہانی کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ جیسے حضرت یوسف بچپن میں بچھڑ گئے تھے باپ سے، اور اسی طرح حضرت رسول اللہ وہ یتیم پیدا ہوئے۔ جیسے وہ 3 دن وہ کنویں میں رہے حضرت یوسف، اسی طرح رسول کریم 3 دن غار میں رہے۔ جس طرح حضرت یوسف انتہائی مایوس حالات میں تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول بھی مایوس حالات میں تھے۔ جس طرح حضرت یوسف کو بازاروں میں بیچا گیا، ایسے ہی اللہ کے رسول کے سر کی قیمتیں لگائی گئیں۔ تو یہ ہماری امت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صورت میں نازل فرما دیا۔ یہ صورت اللہ سے ڈر کا بھی سبق دیتی ہے، یہ پاک دامنی کا، حیا، پردے کا، اور اللہ کے اس بندے کا جس جیسا کائنات میں خوبصورت کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات حضرت یوسف کو دیکھا تو گویا آدھی کائنات کا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن حیادار بھی کسی نے یوسف سے بڑھ کے نہ دیکھا ہوگا۔ اور پھر جن کو حکومت ایسی ملی کہ جیل میں ڈالنے کے بعد خود نکالا گیا، بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا قریش نے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ مصر میں کیسے آئے؟ یہ تو کنعان میں رہتے تھے، مصر میں کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی، اور وہ خواب جو انہوں نے دیکھی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ 1-2 دن ہو چکے ہیں، حالات عالمی سطح کے اس قدر خطرناک ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ایک آپ کے پڑوس میں ایران ہے، ایک افغانستان ہے، دونوں طرف جنگ ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ سن کے کہ مسلمان کو مار رہے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت تو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو بموں سے اڑا دیا جائے تو اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہے۔ اور پھر ساری امت بکھری ہوئی ہے، شیعہ سنی کا تنازع ہے۔ مسلمان ملکوں میں غیر مسلموں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی۔ اللہ پاک مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے، عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ قرآن نے اس کو بہترین قصہ کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، 2 ماؤں سے تھے، دونوں جو مائیں تھیں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت یعقوب کی دونوں جو بیویاں آپس میں بہنیں۔ اسلامی شریعت میں سگی بہنوں سے شادی جائز نہیں ہے ہمارے اسلام میں، لیکن پرانی شریعت میں جائز تھی کہ 2 بہنوں سے شادی کر لیں، یعنی سالی سے بھی آپ اور اس کی بہن آپ کے نکاح میں ایک وقت میں ہو سکتی ہے، یہ پرانی شریعت میں تھا۔ تو حضرت یوسف اور بنیامین یہ 2 بھائی تھے سگے،
اور باقی جو تھے 10 یہ اللاتی بھائی تھے۔ عربی اصطلاح میں لفظ بولتے ہیں عینی بھائی، اللاتی بھائی اور اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے نہ ہو، باپ ماں کی طرف سے ہیں۔ اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں مائیں جدا ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے۔ اخیافی میں ماں ایک ہے، باپ جدا ہے۔ اللاتی میں باپ ایک ہے، مائیں جدا ہے۔ ایک ہوتا ہے عینی، باپ اور ماں ایک۔ تو حضرت یوسف کے بنیامین عینی بھائی تھے، باقی جو 10 بھائی ہیں وہ اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے ہیں، ماں کی طرف سے جدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو خواب نظر آتی کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ خواب اپنے والد گرامی کو سناتے ہیں جو کہ نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے معزز کون ہے؟ فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، معزز کا بیٹا، معزز کا پوتا، معزز کا پڑپوتا یوسف، جو بیٹے ہیں یعقوب کے، پوتے ہیں اسحاق کے، پڑپوتے ہیں ابراہیم کے، یہ سب سے دنیا میں معزز بندہ ہے کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، ادھر سے الٹ بھی ایسے ہے، خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ نبی کو خواب آئی جو پیدائشی نبی ہے، اور خواب سناتے ہیں کس کو؟ جو خود نبی نبی کو خواب سنا رہا ہے، اور یہ واحد خواب ہے کہ جس میں ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کر رہا ہے۔ پرانی شریعت میں سجدہ جائز تھا، اس شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ جیسے پرانی شریعت میں 2 سگی بہنوں سے شادی جائز تھی، اس امت میں جائز نہیں ہے۔ تو خواب سنائی کہ حضرت یوسف نے اور حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ اس کو نبوت ملے گی۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت، میری اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ رکھنا۔ اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا لوگوں کے لیے۔ اب مسلمان بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ دنیا میں یہ واحد پیغمبر ہے جس کو سب مانتے ہیں اور اس کی اولاد میں سے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو یہودی نہیں مانتے، حضرت رسول اللہ کو نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے، اور حضرت ابراہیم کو مسلمان، یہودی، عیسائی سب ہی مانتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو سجدے والی بات ہے، تو یہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا میرا نبی بنے گا۔ انہوں نے خواب سنی، اور یہ قصہ ہے بھائی بھائی کا دشمن کیسے بنتا ہے۔ پیسے کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے باپ بیٹے کو مارتا ہے، بیٹا باپ کو مارتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے۔ عبرت کی جا دنیا ہے، ایک مرلے پہ، اور یہاں تو 50 روپے کے اوپر 2 بندے مار دیے گئے پاکستان میں، 50 روپے کے اوپر۔ یہ کہانی ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرتے ہیں، عام نہیں، نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا میں سب سے زیادہ اگر عزت دی ہے تو اسرائیل کے بیٹوں کو دی۔ اس اسرائیل کے بیٹے وہ حسد کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی سے، کس بنیاد پہ؟ ایک خواب کی وجہ سے، کہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرتے ہو، حالانکہ حضرت یوسف نے نہیں کہا، انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ 11 ستارے سجدہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 ہم بھائی ہیں، اور کس کے سامنے جھکیں گے؟ یوسف کے سامنے۔ اب مکے والوں کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے یہ رسول امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، یہ ساری خصوصیات اس میں خوبصورت ہے، ایماندار ہے، امانت کا پابند ہے، وعدے کا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کو نبی اس لیے نہیں ماننا کہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے اور میں سے آ گیا، پھر تو ہم نے اس کی اتباع کر لی، یہ تو ہم سے اوپر ہو گیا۔ اسی لیے حضرت یوسف سے انہوں نے حسد کیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اے بیٹے یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنی، لیکن بھائیوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اور یہاں حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اب یہ جو شیطان ہے انسان کا واضح دشمن ہے، شیطان کے سامنے صرف نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی اولاد بھی محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں جو کہتے ہیں نا کہ آل رسول ہوتی ہے جی وہ شیطانوں سے محفوظ ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے رسول کی آل پہ بھی جو شیطان ہے وہ وار کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے کہ نبی کے بیٹوں نے بھائی کو نبی کی نظروں سے دور کر۔ پھر انہوں نے کہا اگر یہ یعقوب کے پاس رہا، ہمارے بابا کے پاس، نبوت بھی اس کو ملنی، پیار بھی اس کو ملنا ہے، دعائیں بھی اس کو ملنی ہے۔ ماں باپ کی قدر جو حلالی اولاد جانتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، جی باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، آپ باپ کی خدمت کرو گے، ایسے کام کرو گے جو باپ کو اچھے لگیں گے تو باپ آپ کو قریب کرے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف لالچ کی وجہ سے کہ جائیداد مل جائے، فائدے مل جائیں، اور بھی اس سے کیوں پیار کرتا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں اس لیے اس کو بلاتا ہے، اس لیے اس کو قریب کرتا ہے۔ جو اپنے باپ سے شکوہ کرتا ہے، امام شافعی سے کسی نے پوچھا کیا باپ سے آپ جھگڑا کر سکتے ہیں، باپ والد سے؟ تو انہوں نے کہا باپ تو کجا، باپ کے جوتے سے بھی آدمی نہیں لڑ سکتا، یعنی باپ سے تو بعد کی بات، یعنی باپ کا جو پاؤں کا جوتا ہے اس سے بھی آدمی نہیں لڑ سکتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث ہیں، وہ ایک دن فرمانے لگے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ صرف ایک وظیفہ کر لیں۔ وہ وظیفہ کیا بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی صرف باپ کے جوتے پالش کیا کریں، باپ کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کریں، صرف جوتے پکڑنا شروع کر دیں، یعنی جوتے سیدھے کر کے رکھ دیں، آج یہ آ رہے ہیں تو پہنا دیے، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگا دیے۔ یہاں ماؤں کے تو سارے پاؤں چومتے ہیں، اور باپ کو ڈیوڑی میں رکھا ہوتا ہے، باپ سے بے اتنائی ہے، جو ساری زندگی کماتا کماتا گزر گیا ہے، ماں کی ساری صفتیں بیان کرتے ہیں، ہمارے مولوی بھی بیان کرتے ہیں تو ماں کی شان ہی بیان کرتے ہیں، اور باپ سوچتا ہے میری پتہ نہیں کب باری آنی ہے، میری بھی تو شان کوئی بیان کرے۔ تو اصل تو چیز ہے کہ باپ کی وجہ سے تو ماں بنتی، باپ کی وجہ سے ماں بنتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اعتراض شروع کر دیا کہ ہمارے اس بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، حالانکہ یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی خصلتیں اچھی ہیں، نہ صرف صورت کے اچھے تھے، سیرت کے بھی اچھے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھیجا کریں، یہ کھیلا کود کریں گے، کھیل کودیں گے، اس کا جسم مضبوط ہوگا تو پھر ہی معاشرے کے ساتھ چلے گا۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا حضرت یعقوب کو، اور یہاں کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں۔ اگر علم ہوتا حضرت یعقوب کو کہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کریں گے جو نبی بننے والا ہے، تو کبھی ان کو ساتھ نہ جانے دیتے۔ غیب صرف اللہ کے پاس۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا بعض لوگوں کو کہ نبیوں کے پاس غیب ہوتا ہے، تو میرے بھائی لڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لڑنے کی بات ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ قل لا يعلم الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ فرما دیجئے پیغمبر غیب صرف اللہ کے پاس ہے، جن کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ تو علم اللہ کے پاس ہے۔ نبی بھی جو بتاتے ہیں وہ اللہ بتاتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر باپ کو رضامند کر لیا۔ باپ کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے تم پہ یقین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھائی ہیں، اور بھائی تو ایک جٹ ہوتے ہیں، ایک بازو ہوتے ہیں، اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی بازو ہوتے ہیں۔ جب کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے
آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بھائیوں کو کھویا ہے، تو کہتے ہیں یار میرا بازو ہی ٹوٹ گیا، کہ بھائیوں کے جو جنازے اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار سہارا ہی چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تو بھائی ہے، تو حضرت یعقوب نے پھر بھیج دیا، اور انہوں نے پھر کیا کیا، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھینچ رہا ہے، ننھا یوسف، چھوٹا پیارا یوسف، نبی یوسف، معصوم یوسف، اور اللہ کا پیغمبر یوسف، اور اللہ کے نیک بندوں کو مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑتا۔ جو بندے کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہی آتی رہتی ہے، تو اللہ کا شکر کرے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ ذہن میں رکھیں، آزمائش ہوتی ہے بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس کا انعام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو غمزدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجربے کے طور پہ ایک دنیا میں جس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، نہ باپ کی خوشی، نہ ماں کی خوشی، نہ اپنی خوشی، نہ اولاد کی خوشی، نہ پیسہ، نہ روپے، نہ جائیداد، دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں، عزت کوئی نہیں، کوئی آ جائے، یہ کسی کے پاس جائے کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں، کسی مجلس میں جائے کو بلانے کے لیے تیار نہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں اس کی وقت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا غموں کا مارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کا ایک چکر لگایا، واپس لے کے آئے تو پوچھا کبھی دنیا میں غم دیکھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی غم نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے غم جنت تیار کی۔ فرمایا غریب لوگ، تکلیف والے لوگ، وہ خوشحال لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تھوڑا انعام نہیں ہے۔ اگر آپ کو غم پہنچتا ہے تو اسی طرح صبر کرنا ہے جیسے یوسف نے کیا ہے اور یعقوب نے کیا ہے علیہ السلام۔ وہ وہاں جا کے پھر وہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دو، بھائی بھائی کو قتل کر دے۔ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ قابیل نے کیا ہے، کس کا؟ سگے بھائی حابیل کا۔ اور یہاں بھی سازش ہے، نبی کے بیٹے کس کو مارنے لگے ہیں؟ نبی کے بیٹے کو، بھائی کو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اس کو قتل نہ کرو، اس کو ایسے کرو کسی کنویں میں پھینک دو، اور یہاں خون سفید ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خون سفید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے، 1 ایکڑ غالباً زمین پہ تقریباً 21 قتل ہو گئے آپس میں، چچا تایا کے بیٹے، صرف ایک تھوڑے سی، اور آج بھی وہ قطع پڑا ہے، وہ زمین وہی ہے۔ دنیا میں اپنے بھائیوں سے محبت کیا کریں، اگر کسی بھائی کو زیادہ حصہ مل جائے تو خوش ہو جائیں۔ اگر آپ کے کسی بھائی کی عزت زیادہ ہے کہ میری کم ہے تو خوش ہو جائیں، یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اس کی عزت زیادہ، میری عزت ہے، اور میرے بھائی کی عزت میری عزت۔ حسد نہ کریں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بھائیوں پہ جادو کروائے ہوئے، یعنی اپنے بھائیوں پہ جادو کروا دیے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کی اولاد زیادہ پڑھ لی گئی ہے، میری اولاد پیچھے رہ گئی ہے، ابھی انہوں نے محنت کی ہے، وہ آگے نکل گئے ہیں، تم بھی محنت کرو۔ حسد کرنے کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسد جو ہے یہ آدمی کو موت تک پہنچا دیتا ہے، یعنی نظر جو ہے، نظر جو آدمی کو لگی ہوئی یا آدمی کو چارپائی پہ لگا دیتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو نظریں نہ لگایا کریں، بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہم کو بھی ویسے حالات عطا فرما جیسے اس کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، خوش ہوا کریں، بھائیوں کی کامیابیوں پہ خوش ہوا کریں۔ اور کتنے ہیں جن کے بھائی کوئی نہیں، اکیلا ہی بھائی ہوتا ہے، ایک ہی ہے، بہنیں ہیں 2-3، اکیلا ہے، بھائی کوئی نہیں، وہ محسوس کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب باپ چلا جائے تو پھر سوچتا ہے یار میں کس سے مشورہ کروں، کس کے ساتھ بیٹھوں، کس سے میں اپنے غم وہ بٹاؤں، کس سے میں اپنا کس سے سناؤں، کس سے میں اپنی باتیں شیئر کروں۔ پھر اس کو غیروں کو دوست بنانا پڑتا ہے، مجبوری اس سے پوچھیں باپ بھائی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے اس کو جائیداد میں سے شریک بنایا ہے وہ تو اللہ نے بنایا ہے، آپ کو اس میں کیا ہے؟ اگر میں پیدا ہوا اکیلا مثلا اور مجھے جائیداد میں سے حصہ مثلا پورا ملے، میرا ایک اور بھائی ہو گیا تو 2 حصے بٹ گئے، تو میں ناراض ہو جاؤں؟ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اسی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس میں غم والی بات کیا ہے؟ ان بھائیوں نے پھر اس کو کنویں میں پھینکا، انہوں نے کہا یا کنویں میں پھینک دو یا کہیں دور چھوڑاؤ، اس کو کوئی اور لے جائے، ہمارے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے، ہماری نظروں سے بھی، باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائے۔ انہیں کیا پتا تھا اسی بھائی کی وجہ سے مصر میں شاہیت بھی ملے گی اور شاہی خاندان بھی بنایا جائے گا۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ کبھی نہ
اس کو کنویں میں ڈالتے، سنبھال کے رکھتے، کنویں میں ڈالا اور پھر شام کو باپ انتظار کر رہا میرا یوسف آئے گا، اور باپ اولاد کو یاد کرتے ہی ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دل سخت ہے تو ماں کا دل نرم ہے، نہیں، باپ کے دل میں بھی اتنی محبت ہوتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی اس سے سینے سے لگ کے دیکھیں، اس کی مٹھاس کو محسوس کریں، اس کی گرمائش جو آپ سے محبت والی ہے کبھی اس کو محسوس کریں۔ آپ کو اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، آپ کو اتنا اطمینان حاصل ہوگا۔ لوگ پیر مرشد ڈھونڈتے پھرتے ہیں، غیر کو بناتے ہیں، گھر میں مرشد بیٹھا ہے، اس کو اپنا بناؤ، اس کے پاؤں پکڑو، اس کے مالش کرو، اس کے چہرے کو چھوؤ، اس کے ہاتھوں کو چومو، اس کا بوسہ لو، اس کے بالوں کو سیٹ کرو، اس کے کپڑے اس کو پہناؤ، اس کے جوتے پہناؤ، اس کے جوتے سیدھے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دنیا ٹھیک کر دے گا، یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی جس کا نام آخرت ہے۔ فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، آدمی چاہے اسے توڑ لے اور چاہے اس کی حفاظت کرے۔ شام کو باپ انتظار کرتا ہے میرا یوسف آئے گا، میرا ننھا یوسف آئے گا، یہ نہیں پتا کہ اس یوسف کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا ہے، جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ آ کے روتے ہوئے آئے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ابا جی ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور جس کی اولاد کا جس نے غم اٹھایا ہو اور پیارے کا غم اٹھایا ہے وہی اس غم کو جانتا ہے کہ یعقوب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کہ جس کے بارے میں میرے خواب یہ ہیں کہ وہ نبی بنے گا، یہ کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے کہا بھیڑیا میرے بیٹے کو نہیں کھا سکتا۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، نبی کو کوئی جانور بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حالت یہی ہے، اور باقی انبیاء کی بھی، ان کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے آگے اور پیچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ ابو جہل ایک دن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سجدے میں تھے تو وہ آپ کی گردن پہ پاؤں رکھنے لگا، اسی طرح واپس گیا تو پوچھا انہوں نے کفار نے کہ تو نے پاؤں نہیں رکھا گردن پہ؟ اس نے کہا جب میں قریب گیا تو میں نے ایک آگ دیکھی اور میں نے کچھ پرندے دیکھے جو میری طرف لپک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ انہوں نے کہا میرا یوسف کو کھا نہیں سکتا بھیڑیا۔ انہوں نے کہا لاؤ نشانی، لے کے آئے کپڑا، انہوں نے کپڑے کو دیکھا اور اس کو خون لگایا جانور کا، اور باپ تو اپنے بیٹے کے پسینے کو بھی پہچان لیتا ہے، یہ تو اس کا خون ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میرا بیٹا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو تو کھا گیا، کپڑا ویسے ہی سلامت رہا، اور بیٹا تو کھا گیا اور کپڑے پہ نشان ہی کوئی نہیں، کسی دانت کے کوئی پنجے گئے، کپڑا کہیں سے پھٹا ہی نہیں، تم اپنی طرف سے یہ جھوٹ بیان کر رہے ہو۔ نہیں ابا جی، روتے رہے جھوٹے اور زیادہ قسمیں اٹھانے والے، زیادہ رونے والے، اپنی سچائی کے لیے بیان کرنے والے عام طور پہ سچے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت آئے گا لوگوں سے قسمیں نہیں مانگی جائیں گی، وہ قسمیں اٹھائیں گے، گواہی نہیں مانگی جائے گی، گواہی لوگ اٹھائیں گے۔ فرمایا یہ دنیا میں لعنت زدہ لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں۔ زیادہ جو قسمیں کھائے، فرمایا مال بھی کوئی بیچے نا، اللہ کی قسم اتنے کا آیا ہے، اللہ کی قسم یہ ہے، فرمایا اس سے اللہ اس کی روزی میں برکت نہ کرے۔ تو آپ جب چیز بھی بیچتے ہیں تو اس میں بھی کبھی قسم نہ اٹھائیں۔ عام طور پہ آدمی قسمیں اٹھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، جی ایمان کی قسم، یہ تو دین کو بیچنے والی بات ہے۔ انہوں نے پھر یعقوب پھر ان سے علیحدہ ہو گئے، روتے رہے، اتنا روتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ یہ نبی کا رونا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش۔ وہ کنویں میں ہے، ادھر وہ بے قرار، ادھر یہ بے قرار، وہاں پھر اللہ اس کو فرشتوں کا دیدار کرواتے ہیں، فرشتوں کی آواز سناتے ہیں۔ نبیوں کو فرشتوں کا دیدار ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دو بیماریاں جس کو ہوں تو وہ اللہ کا بڑا قریب ہوتا ہے، ایک سر درد اور ایک جس کو بخار اکثر رہتا ہے۔ اس لیے کہ جو نیک بندہ
اگر سر درد ہوتا ہے آپ کا پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، سمجھ جائیے کہ اللہ کا قرب آپ کو میسر ہو رہا ہے۔ اگر آپ پہ بخار کی کیفیت ہوتی ہے، عام طور پہ اعتکاف کے دنوں میں جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو آپ کو وہ تھکاوٹ ہے دراصل وہ تھکاوٹ نہیں ہے، وہ آپ کو بخار نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو آپ لیلۃ القدر میں حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پھر دعائیں مانگنا شروع ہو گئے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، کسی کی دعا اگر وقتی طور پہ قبول نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ پھر اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے یعقوب کی صورت میں دیا بیٹا تھا، واپسی میں ایک بادشاہ مل جاتا ہے، وہاں سے پھر ان کو نکالا جاتا ہے۔ قافلہ آیا، انہوں نے پانی چاہیے تھا، انہوں نے دیکھا پرندے کنویں کے اوپر منڈلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ دیکھتا ہے ڈول لٹکایا، تو ڈول میں یوسف بیٹھ گئے، اور ڈول نکالا تو اس نے کہا یہ تو ایک بیچنے والی تھی، اتنا خوبصورت، پانی کی جگہ خزانہ ہی مل گیا۔ باہر نکالتے ہیں، اور یہ بھائی ادھر قریب تھے، اپنے بھائی کو بیچتے ہیں، جی بھائی بھائی کو بھی بیچ دیتے ہیں، بھائی بھائی کو بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے بیچا اپنے بھائی کو، نبی کو بیچ دیا، نبی اپنے بھائی کی قیمت کھا لی۔ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، انہوں نے اپنے بھائی کی کمائی کھائی، انہیں تھا بس ہم نے آنکھوں سے دور ہو جائے، باپ سے دور ہو جائے، لیکن اللہ کو جو پسند ہو وہی ہوتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے پلان بڑے ہوتے ہیں دنیا داروں کے، لوگوں کے پلان، لیکن اللہ کے پلان بڑے ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر وہ مصر کے بازاروں میں بکنے لگے، اور خریدتا ہے اس کو شاہی خاندان کا ایک فرد خریدتا ہے، وزیر جو وہاں کا بڑا، وہ خریدتا ہے، وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ اس کی عزت کر، اکرمی مسوا، عسا، یہ اس کی عزت کر، عسا ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پڑھا لکھا بن جائے گا۔ یہ جیسے اولاد کے بارے میں اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ سوچتے ہیں لوگوں سے لے کے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنی اولاد نہیں کسی سے، اور اس سے بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں جیسے اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ اس نے کہا گھر میں رکھو، بیٹا بھی بنا لیں گے اس کو، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمارا وارث بن جائے گا، سہارا بن جائے گا، بڑھاپے میں اولاد سہارا ہوتی۔ وہی عورت حضرت یوسف پہ نظر رکھتی ہے، اور یہاں ہمارے نوجوان جو اس قصے کو بڑا پسند کرتے ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ یہاں نوجوان کیا، ہر قسم کے جو افراد ہیں ان کے لیے ہے کہ جس کے گھر میں تھے وہ پھر یوسف کو اپنی طرف مائل کرتی۔ یہ جو اخلاق ہے مرد و زن کا، مرد عورت، ان کی اب تو تعلیم بھی اکٹھی کر دی، اب تو پرائمری کیا پورا جو ہے مخلوق نظام تعلیم بیڑے غرق کر کے رکھ دی، شرم حیا نہیں، آنکھوں میں نہیں۔ آپ نے آگے پہلے رمضان میں دیکھا ہوگا، دور بدل گیا شاید، لوگ مسجد میں نماز پڑھنی، دیر تک بیٹھے رہنا، قرآن پڑھنا، وظائف کرنا، آج نماز پہلے بعد میں ختم ہوتی ہے اور جانے کی پہلے تیاری ہوتی ہے۔ بعض لوگ نماز کے فوراً بعد سنتے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ بھی بیٹھے، ایک بندے نے نماز پڑھی، ختم کی اور ساتھ ہی نفل شروع کر دیے، تو انہوں نے کہا پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ نمازوں کے ساتھ نماز ملاتے تھے، ہمارے رسول ان کے طریقے بڑھے۔ آپ پڑھیں استغفر اللہ، اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفار، پھر اللہم انت السلام یہ دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت یہ دعا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک یہ دعا، پھر آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھا کریں آپ اپنے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اگلی نماز تک شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے عبادات میں تسلی کریں، نماز ختم کریں، بیٹھیں،
جس اللہ نے آپ کے کام کرنے ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. آپ کی دکان رزق نہیں دیتی، جس رزق دینے والا تو آپ کے پاس ہوتا ہے، جس کو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں. وہاں پھر اسی نے پھسلایا حضرت داؤد کو، موقع تلاش کیا، دروازے بند، کہتے ہیں 7 دروازے بند کر دیے. یوسف حیت لک، اے یوسف میری طرف دیکھیے، دیکھو میرا حسن دیکھو. بڑے لوگوں کے حسن بھی عجیب ہوتے ہیں، جب پیسہ آ جائے تو پھر نزاکت آ ہی جاتی ہے، حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. جس گھر دانے اس کے کملے سیانے، پیسہ آ جائے تو پھر روب بھی آ جاتا ہے، پیسہ آ جائے تو شہرت بھی آ جاتی ہے، پیسہ آ جائے تو پھر نزاکت بھی آ جاتی ہے. نے کہا میرا حسن دیکھو. میں بیوٹی پارلر سے، اور آج تو مرد بھی پارلروں میں جاتے ہیں، یعنی عورتوں نے تو ہونا ہی تھا تیار، ہمارے مردوں نے بھی حسن کے مقابلے شروع کر دیے فیشل کے نام پہ. چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو خامد بیوی کے لیے تیار ہو جائے، بیوی خامد کے لیے تیار ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں غیر محرموں سے جو آپ کے رشتہ دار نے، کزن میں کے نام پہ، کزن لفظ کیا ہے جی؟ میرا کزن ہے، دور کا رشتہ دار بھی کزن، پھوپھی کا بیٹا بھی کزن، ماموں کا بیٹا بھی کزن، وہ خالہ کا بیٹا بھی، ہمسایا بھی کزن. مجھے یہ کزن لگتا ہے. جیسے برادر ہے نا، برادر قسم ہی کوئی نہیں، مذکر ہے کہ مؤنث کوئی پتہ نہیں ہے جی. رشتہ بتائیں کون ہے جی؟ میرے ماموں کا بیٹا ہے. کون ہے جی؟ میرے تایا کا بیٹا، چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا. یہ تو رشتہ ہے. یہ کیا رشتہ ہے جی کزن؟ اور گھر میں سارے ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں کیا جاتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ تو باہر ہوتا ہے، نہیں. آپ کسی غیر مرد کے سامنے، یا کوئی مرد کسی عورت کو سامنے نہیں دیکھ سکتا. حدیث آتی ہے 2 مرد یا عورت، ایک مرد اور عورت جب بھی اکٹھے ہوں، جتنے بھی متقی ہوں، فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. دروازے بند کر دیے. یوسف میری طرف دیکھو تو صحیح، میرا حسن کیسا ہے. اے یوسف تو میرے علاقے کا نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، حسن تو یہاں پڑا ہے. اور یوسف وہاں، قرآن کہتا ہے اگر ہم اسے اپنی نشانی نہ دکھاتے یوسف پھسل جاتے. اور اللہ جسے محفوظ رکھے. یا ہم کہتے ہیں نا میرے بڑا تقویٰ ہے، بڑی پرہیزگاری، نہیں. اور اللہ کی وجہ سے پرہیزگاری ہوتی ہے. اللہ نہ ہو تو کوئی بھی پھسل سکتا ہے. یہ دنیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی سرسبز ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے. آدمی بڑا مائل ہوتا ہے، آدمی اتنا مائل ہوتا ہے، ہزاروں برس کی جو اس کی عبادت رائگاں چلی جاتی ہے آنکھوں کی میں، اگر حیا نہ، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، عبادت کا فائدہ ہی کیا ہے. اور نماز، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے. اور پہلی صف کا نمازی ہو یا 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار بھی ہو، آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے ایسی نماز کا؟ نماز کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسموں کو حیا والا بنائے، شرم والا بنائے. دروازے بند تو حضرت یوسف کو اللہ نشانی دکھاتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو نکالتا ہے مشکلات سے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ اللہ کا قانون ہے. زندوں سے مردے، مردوں سے زندے. وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل، بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے. وہاں سے پھر وہ بھاگے. وہ پھر اس کے قمیض کا پلو پیچھے سے پکڑتی، ظاہر آگے یوسف تھے. دروازے پہ پہنچے، وہاں پایا اس کا خامد جس کے گھر میں رہتے تھے. پریشان یوسف، آج کیا ہوگا؟ علاقہ بھی اپنا کوئی، آدمی کسی ایسی جگہ پھنس جائے نا جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو تو آدمی گھبرا جاتا ہے. یہاں تو میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. جس گھر میں رہتے تھے، تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. حضرت حسین بھی وہاں سے بلایا، کوفے والوں نے خط لکھے، اور جب وہاں پہنچے تو سارے بھاگ گئے. تو وہ خط اٹھا کے دکھاتے تھے، یہ تمہارا خط ہے، یہ تمہارا خط ہے. جب اپنے مارتے ہیں تو پھر غم ہوتا ہے، غیروں میں تو مارنا ہی ہوتا ہے. وہاں دیکھا اپنے مالک کو، دیکھا اس کے آگے عورت اتنی ہی تیز. اس نے کہا
उस आदमी की क्या सजा है जो तेरी बीवी के साथ बुराई करना चाहता है। खुद ही इरादे, खुद ही मुद्दाई, खुद ही दावा, ना कोई अदालत। वहां फिर एक बच्चा बोल के, एक रिवायत में बच्चा बोल के बताता है, बाज बच्चों को भी अल्लाह ने कुदरत दी छोटी उम्र में। 2-3 बच्चों का मैं मुख्तसरन तज़किरा करता हूं। एक तो हजरत ईसा है, ये इल्ज़ाम लगा दिया मरियम पे, ये जिना का बच्चा है, जिना की औलाद है। तो हजरत मरियम ने इशारत इलैह, उसकी तरफ इशारा किया, तो उसने कहा इन्नी अब्दुल्ला, गोद में बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। एक ये बच्चा बोला, एक बच्चा बोला है आग में एक बादशाह ने मोमिनों को फेंकना शुरू कर दिया। वहां एक मोमिना औरत और उसका नन्हा बच्चा जो गोद में है, उसको जब फेंकने लगे तो मां हिचकिचाने लगी, मैं तो जल जाऊंगी, बेटे का क्या बनेगा। तो वो बेटा बोल के कहने लगा, मां छलांग लगा दे, ये दोजख नहीं है, आग नहीं है, अल्लाह की जन्नत है। उस बच्चे को भी अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी। और तीसरा ये बच्चा है जिसके बारे में रिवायात में आता है, इस बच्चे ने बोल के बताया, फैसला ये कर लो, बाज ने कहा ऐसा नहीं है, वो एक समझदार बंदे ने बताया, अगर कमीज आगे से फटी है यूसुफ की, तो फिर यूसुफ ने उस पे इरादा किया है, गुनाहगार यूसुफ है, जाहिर जब पकड़ेगा तो आगे से उस कमीज फटेगी। और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी है तो फिर औरत ने बुरा इरादा किया है। जब देखा गया तो अल्लाह की कुदरत है, वो कमीज पीछे से पल्लू फटा हुआ था। अब वो उसको समझ आती है खामद को कि मेरी बीवी ही सब कुछ है। मिस्र में मशहूर हो गया कि अजीज मिस्र की बीवी एक बच्चे पे आशिक है, बच्चे पे आशिक है। वो कहने लगे, मजाक उड़ाने लग गई। तो उसने फिर दावत की तो बुलाया, आओ जरा देखो इसको हुस्न का लश्कारा, ऐसे में इसके पीछे नहीं हूं। दावत की, फल पकड़ाए, छुरियां रखनी, और ये अल्लाह दिखाता है लोगों के लिए अपने आप को जख्मी करते हैं और अल्लाह वाले रातों को उठ के अपने अल्लाह को राजी करते हैं। नसीबे की बात होती है। आप कितने खुश नसीब हैं, तरावी आप में से जो पढ़ते हैं। बाद लोग कहते हैं ये तरावी फर्ज नहीं है। भाई हमारी जो फर्ज नमाजें हैं वो हम कैसे पढ़ते हैं पता है? खड़े यहाँ होते हैं, पहुंचे दुकान पे होते हैं, खड़े यहाँ होते हैं, पहुंचे स्कूल में होते हैं, खड़े यहाँ होते हैं, पहुंचे तिजारत में होते हैं, खड़े यहाँ होते हैं, पहुंचे जिम्मेदारे में होते हैं, यहाँ होते हैं, खड़े नमाज में है, पहुंचे घर में होते हैं। पता ही नहीं होता कितनी रिकात पड़ी, कितने सजदे हो गए, कितने रुकू हो गए। फिर पूछते हैं बाद में, यार फिर क्या करना चाहिए, सजदे साहब करना चाहिए कि नहीं। और फर्ज में अगर कमी आ गई, क़यामत के दिन अल्लाह नफल में से उसको पूरा कर देगा। तो इसलिए बहस ही नहीं है कि फर्ज है या सुन्नत है। ये तिरावी अपने लिए पढ़ें कि मैंने कुरान सुना है, और कुरान पढ़ने वाले को जितना सवाब मिलता है इतना ही सुनने वाले को मिलता है। यानी एक पढ़ता है और पीछे जो सुनने वाला, दोनों को सवाब मिलता है। वो कहते हैं कारी साहब पढ़ते हैं, हम तो सुनते हैं, तो आपके सुनने का भी सवाब मिलता है। तो इसलिए ये बहस ही नहीं है कि फर्ज है या सुन्नत है, पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि आपके और मेरे जो फराइज हैं उनमें से अगर क़यामत के दिन कमी होगी तो अल्लाह इन तरावी को, इन नवाफल को हमारे हक में कबूल फरमा लेगा। वहां से फिर वो उसने फिर दावत की और यूसुफ को कहा, है यूसुफ यहां से गुजर के जरा देख, यूसुफ गुजर के जरा। तो यूसुफ वहां से गुजरते हैं, तो वो यूसुफ को देखते जहां फल काट रहे थे अपने हाथ काट लेती हैं। बाज रिवायात में है कि दरअसल उन्होंने उसके हुस्न की वजह से हाथ नहीं काटे थे, इसलिए हाथ काटे थे कि ये हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। और यहाँ इश्क का जो सिलसिला है, वो कहते हैं मैं जान दे दूंगी, वो कहते हैं मैं जान दे दूंगा। क्यों जी ऐसे होता? कहते अगर ना मिली तो जान दे दूंगा, वो कहते ना मिली तो जान दे दूंगी। कितनों ने जाने कमाई, खुदकुशियां की, घरों से निकल गए। अदालतों में निकाह होते हैं कि नहीं जी, जान दे दूंगा जी, तेरे बगैर मेरी जिंदगी क्या है, सनम बेवफा। क्यों जी सुनते हैं कि नहीं? कितने वाकयात मेरे और आपके सामने है, मुआशरे में मौजूद है, ऐसी मिसालें मौजूद। कहते हैं उन्होंने हाथ इसलिए काटे थे कि हमारी तरफ यूसुफ देखे। एक ने हाथ काटा, साथ वाली ने देखा कि इसने हाथ काट लिया, मैं कहां पीछे रहूं। क्यों जी फैशन ही समझ लिया, सारों ने हाथ काट लिए।
اور اس کے میں حسن کردار پہ قربان یوسف کے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے۔ جب ایران فتح ہونے لگا، جس ایران پہ آج بمباری ہوتی ہے، اللہ پاک جو بھی غیر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اللہ ان کو شکست نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ایران شیعہ ہے ہم سنی ہیں تو کیا ہے، اور باری سب کی آنی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آج کسی کہتے ہیں کسی کے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو، خود بھی مرنا ہے، ایک وقت آنا ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اس موقع پہ یہ نہ دیکھیں کہ ایران کی غلطی ہے یا کس کی ہے، وہ مسلمان کم از کم کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اختلاف ہوتے ہیں بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، اور مسلمان بھائی ہیں، المسلم واخو المسلم، مسلمان کا بھائی۔ وہ ایران فتح ہونے لگا تو انہوں نے آگے ننگی عورتیں کھڑی کر دی مسلمانوں کے لشکر کے سامنے۔ سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے اپنے مسلمانوں کو کہا، مجاہدوں کو، آج تمہارے ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، خبردار کسی مجاہد کی نظر اس زمین سے اوپر نہ جائے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہاں سے ویسے گزر جاتے ہیں، تو ایسے تو نہیں کہا تھا ایرانیوں نے کہ جی بھوت آ گیا، دیو آ گیا، دیو آ گیا۔ اللہ نے فتوحات حاصل کی۔ آپ کردار کے مضبوط ہوں، آپ کا کردار مضبوط ہو، دنیا کے حسن پہ نہ جائیں، اور دو حوریں تو ویسے ہی ملنی ہیں، اور جنت کے دن، قیامت کے دن 2 حوریں تو ملنی ہی ملنی۔ ان حوروں کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو آپ کے نصیبے میں ہے وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا لکھ دیا ہے اللہ۔ اور ہمیں عمر کا کیا پتہ ہے، ہمیں عمر کا نہیں پتا ابھی ختم ہونی ہے کہ کب ختم ہونی ہے، تو اپنے اللہ کا ڈر رکھیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت یوسف دعا کرتے ہیں، یہ کیسا ہے جو کہتا ہے یا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید میں ڈال دیں وگرنہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اکم من الخاسرین، میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے جیل میں ڈال دے، میں نے ان کے فریب میں نہیں آنا، دنیا کی رنگینی سے مجھے دور کر دے۔ اور پھر انہوں نے ایسے کیا بغیر جرم کے۔ یوسف کہتے ہیں 7 سال بعد، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، یوسف جیل میں رہتے ہیں۔ اور جیل جانا بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، جیل جانا بہادروں کا کام ہوتا ہے۔ وہاں آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، قیدی ہوتا ہے، جیسے بھی وہ ہو، آپ اس کو جو مرضی وہاں خوراکیں دے دیں، یاد رکھیے جو آپ کو قید میں ڈال رہے ہیں، ان پرندوں کی طرف کبھی دیکھیے جن کو آپ نے پنجروں میں ڈالا ہوتا ہے، من پسند ان کی خوراک دیتے ہیں۔ پرندوں کو بھی پنجرے میں ڈالنا جائز نہیں، ہیچے جائے کہ کسی انسان کو قید کیا جائے۔ پرندوں کو بھی ہم پالنے کے نام پہ رکھ لیں، وہ اس کی بھی آزادی ہے۔ جیسے ہمیں کوئی پکڑ لے تو ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی وہ اس کو یہ دانہ دن کا ڈال کے، اچھی چیزیں ڈال کے اس کو خوش کر لیں گے۔ نہیں، قید میں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے، قید تو مجبوری کا نام ہے۔ حضرت یوسف خود مانگتے ہیں، اے رب کائنات، اگر میں جیل میں نہ گیا، تو نے مجھ سے ان سے دور نہ کیا مجھے، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ ایک نبی کہتا ہے اگر عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے مسلمان، میں اور آپ جن کی آنکھوں میں حیا نہ ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہاں پھر جیل گزارتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس کا صلہ بھی دیا ہے۔ اللہ نے پھر خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر، پہلے خود خواب دیکھی بچپن میں، اور اب اللہ ان خوابوں کی تعبیر بھی دیتا ہے۔ وہاں 2 قیدی جو ساتھ تھے یوسف کے ساتھ، 2 کو خواب آتی ہے، اور عام طور پہ میرے بھائیوں کو بھی کسی کو خواب آتی۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، یہ سمجھ لیں۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو رحمانی خواب کہتے ہیں، ایک خواب شیطانی ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تیسرے خواب آدمی کا معدہ کبھی خراب ہوتا ہے، یا پھر اس کو دن کی باتیں، اس کے معاملات اس کے ذہن میں ٹھہرے ہوتے ہیں، رات کو وہی نظر آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ خواب میں ڈر جاتا ہے تو وہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو برا خواب آئے تو وہ پھر کیا کرے، اپنی بائیں جانب تھوکے اور کروٹ بدل کے لیٹ جائے۔ بائیں جانب آیا تھا دائیں جانب کو لیٹ جائے، دائیں جانب آیا ہے بائیں جانب کو لیٹ جائے، اور اپنے اس کو کسی کو بیان نہ کرے۔ ہمارے خواب فوراً دوست کو بتا دیا، ماں کو بتا دیا، باپ کو بتا دیا، بھائیوں کو بتا دیا،
उसको बयान कर रसूलुल्लाह ने फरमाया ख्वाब हमेशा उसे बयान करें जो आपसे मोहब्बत करता है और उसको इल्म है उसका, जो आपका बुरा नहीं चाहता। आम तौर पे ख्वाब माकूस होते हैं। इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह एक हैं, मुअब्बिर हैं, ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उन्होंने, उनके बारे में आता है कि वो कहते हैं कि अगर किसी को नजर आए कि मेरा सर कट गया है, ख्वाब में नजर आए कि मेरा सर कट गया है, तो उसका मतलब ये है कि उसको सेहत मिलने वाली है, बीमार था और उसको सेहत मिलने वाली है। वो फरमाते थे कि अगर कोई ख्वाब में देख ले कि मेरे पांव में बेड़ियां डाली, बेड़ियां समझते हैं आप, पांव में बेड़ियां, संगली डाली, तो समझ लें कि आदमी मोमिन है। अगर किसी को कभी नजर आए कि आदमी मोमिन है। वो कहते थे अगर किसी को नजर आए कि किसी की गर्दन में तौक है, किलादा है, तो वो कहते थे वो अच्छा नहीं है। ये उन लोगों को ख्वाब की ताबीर का इल्म होता है जो मार्फत वाले होते हैं, आम लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए सिर्फ उसको बयान करें जो समझदार हो और आपसे मोहब्बत करने वाला हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया ख्वाब होती है जैसे परिंदे के पांव पे कोई चीज हो, परिंदा उड़ता है उसके पांव पे कोई चीज टिकती नहीं है, परिंदे के पांव पे कोई चीज नहीं टिकती, कभी जहां भी मौका मिले गिर जाएगा। फरमाया ख्वाब भी ऐसे होते ही। अगर आपने किसी गलत बंदे को बयान कर दिया और उसने ताबीर कर दी तो फरमाया वैसा हो जाएगा। पहली बात है ख्वाब आम लोगों को ना सुनाएं, समझदार आदमी को सुनाएं जो आपसे मोहब्बत करता हो, उसका इल्म हो, आपसे उल्फत रखता हो। और इसी तरह उनको भी ख्वाब आए, ख्वाब आने शुरू हुए। एक देखता है कि मेरे सर को कलम कर दिया गया और मेरे सर को से परिंदे खा रहे हैं, और एक ने देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं, उन अंगूरों का मैं शरबत अपने मालिक को पिला रहा हूं। तो उन्होंने फिर ताबीर की, उन्होंने कहा एक की तो सूली दी जाएगी, परिंदे उसके सर में से खाएंगे, और दूसरा जो है वो अपने मालिक यानी बादशाह की खिदमत करेगा, उसको पिलाने वाला बनेगा। इसी तरह हुआ, दोनों में को एक को फांसी होगी, एक को छोड़ दिया गया। अब ये जाते हैं बादशाह के पास, एक वो जो उनमें से बच गया। तो जाते हुए हजरत यूसुफ ने उसको कहा, जो जिसके बारे में कहा था कि बच जाएगा, कि बादशाह के पास जाके मेरा जिक्र करना कि एक बेगुनाह जेल में भी है, एक बेगुनाह जेल में भी है। तो शैतान ने उसको भुला दिया। दरअसल अल्लाह को पसंद ही नहीं आया। क्या यूसुफ तू मेरा नबी है, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा है अल्लाह मुझे आजादी दे दे, तूने बादशाह को क्यों कहा? मैंने अपनी तौहीद में शराकत अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा इसको मैंने बुला ही देना है। अब बादशाह को ख्वाब आते हैं। बादशाह को ख्वाब में क्या नजर आता है? कुछ मोटी गायें हैं, कुछ कमजोर हैं, कमजोर गायें मोटी गायों को खा रही हैं। कुछ खोशे सब्ज हैं, कुछ खुशक हैं। बादशाह ने अपने ताबीर करने वालों को बुलाया, ताबीर करो। वो कहने लगे ये तो जी आपके मैदे की खराबी है, पता नहीं इसका क्या मतलब, हमें नहीं पता। अब वो जो जिस हजरत यूसुफ को जिसने ख्वाब सुनाया था, उन्होंने ताबीर की थी, वो वहां बैठा था। उसने कहा जी मैं बताऊं, ख्वाब की ताबीर मैं बताऊं, मुझे भेजो। उसने कहा किसके पास भेजो? उसने कहा बस एक जगह भेजो। उसने कहा अपने खुद इतने जोगे होता, खुद क्यों नहीं बताता? उसने कहा मुझे तो इल्म ही नहीं है, मुझे जेल में भेजो, एक कैदी है जिसके पास इल्म है आपका बताएगा। फिर भेजा जाता है। तो हजरत यूसुफ फिर वो जब जाते हैं तो उससे फिर शिकवा नहीं करते। समझ आ गई थी कि अल्लाह को शराकत पसंद नहीं है। अल्लाह ने जेल में भेजा है, अल्लाह ही जेल से निकालेगा। बाद मरतबा आदमी परेशान हो जाता, हालात बड़े तंग हैं, कोई जरिया नहीं है। अचानक अल्लाह ऐसी रहमतों की अंधेरी भेजता है, रहमतों की बरखा बरसाता है, आदमी का सारा कुछ ही बदल जाता है। आदमी को अल्लाह सब कुछ अता कर देता है। वो फिर कहता है जी ये ख्वाब है। हजरत यूसुफ को ना सलाम किया, ना हजरत यूसुफ से हाल पूछा, इतने साल हो गए जेल में हो। ओ जी ख्वाब की ताबीर बताओ। मतलब परस्त लोग भी होते हैं, बाद लोग मतलब परस्त होते हैं, गधे को भी बाप बना लें। उसने कही ताबीर चाहिए। तो हजरत यूसुफ ने आगे से कोई एहसान नहीं किया। हजरत यूसुफ कहते बैठिए, और हजरत यूसुफ फिर ताबीर बताते हैं। जाओ जाके बादशाह से कहो 7 साल आएंगे
7 سال بھرپور بارش ہوگی، ذخیرہ ہوگا، اناج ہوگا، پھل ہوں گے، فصلیں ہوں گی، اور اگلے 7 سال قحط پڑ جائے گا۔ اتنا قحط پڑ جائے گا، اتنا قحط پڑ جائے گا، پچھلا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ جا کے اور اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں پھر قحط ختم ہوگا۔ بادشاہ کے پاس جا کے پھر وہ بتاتا ہے کہ جی وہاں ایک قیدی ہے، اس نے یہ تعبیر بتائی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اور جو سمجھدار بندے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، جو نکمے ہیں وہ میرے محل میں ہیں، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ اور اس کی عظمت دیکھیے، جب اس کے پاس پیغام پہنچتا ہے تو یوسف کہتے ہیں میں نے باہر نہیں آنا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے میرے کردار پہ دبا لگا کے مجھے جیل میں بھیجا تھا، پہلے مجھے مقدمات سے فارغ کرو، میری پہلے پوری بات ان سے کرواؤ۔ اب وہ عورتیں کہتی ہیں کہ خطا کار ہم تھے، وہ خطا کار نہیں تھا، آپ کی وجہ سے اگر کوئی جیل میں چلا گیا ناجائز، تو رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی کی دنیا خراب کی اللہ اس کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ کتنے جھوٹے مقدمے کروا کے، جھوٹ بول کے کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں، مقدمے تھانہ، وہ جی چونکہ ہماری چلتی ہے، چونکہ ہمارے پاس پیسہ، ایسا کرتے ہیں۔ میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا جی، کیوں جی صبح سحری بھی کھانی ہے جی، نیند آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، 10 منٹ کی گل نہیں مکنی، لمبی بات ہے جی۔ اصل میں آپ پنجابی سننے والے لوگ ہیں، آپ کو ساتھ شعر بھی چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو ساتھ طرز بھی چاہیے ہوتی ہے، تو ہم سادہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبت کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بس ہوشیار ہو کے بیٹھیں، تو میں انشاءاللہ جلدی ہی اس کو کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اگلے سال پہ رکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ۔ کیوں جی آپ حسین، صبح سحری بھی کھانی ہے بھائی، لوگوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ پاک جو نہیں رکھتے اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک گردہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، پچھلے سال بھی رکھے، جب میں نے تازہ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، محنت، دکان بھی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اللہ کی قسم۔ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں اپنے آپ کو، آپ کا چلنا بھی عبادت، آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت، آپ کا بولنا بھی عبادت۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ پھر بادشاہ نے بلوایا تو ان عورتوں نے کہا سچا وہی تھا، وہ پاک دامن تھا۔ پھر حضرت یوسف کو لایا جاتا ہے، پھر بادشاہ کے پاس آتے ہیں، بادشاہ پھر خود کہتا ہے اور میں تجھے مصاحب خاص بناتا ہوں۔ یا کتنے ہیں جو اشتہار لگاتے ہیں اور مجھے ووٹ دو، منتیں کر لیں، تلے کرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور وہ ہیں جسے جیل سے نکال کے بادشاہ بنایا جاتا ہے، وزیر بنایا جاتا ہے، مشیر بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو خزانے ان پہ بنا دو۔ اس نے کہا پھر قحط آنے والا ہے جو آپ نے بتایا ہے، تو اب اس کا انتظام بھی کرو۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ جو گودام ہے نا، گودام، یہ بڑے بڑے ذخیرے والے، یہ حضرت یوسف نے بنائے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے گودام بنائے، اور پھر 7 سال انہوں نے وہ جو اناج والے تھے، خوشحالی والے، تو ان میں انہوں نے پھر بچا کے رکھا اگلے 7 سالوں کے لیے۔ یہ جو حضرت یوسف کے بھائی آئے تھے نا، یہ آپ تصور کریں، وہ جیل کا زمانہ بھی گزر گیا، بچپن کا زمانہ بھی گزر گیا، وہ خوشحالی کا زمانہ بھی گزر گیا، تقریباً کو 20-25 سال کے بعد، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد، تو یہ پھر قحط شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو آدمی نکال لیتا ہے، اگر وہ نہیں ہے، گندم نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ آدمی گزارا کرتے ہی رہتا ہے اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پالنا تو ہے نا جی، گزارنا ٹائم ہے تو آدمی ڈھونڈ ہی لیتا ہے، وہ آدمی کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے جس سے پیٹ بھرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب خشک سالی ہوگی، دنیا والے پھر آنا شروع ہو گئے مصر میں، جی ہمیں غلہ دے دو، تو حضرت یوسف پھر پیسے لیتے، غلہ دے دیتے۔ یہ بھائی آئے، بنیامینی آئے، باقی 10 بھائی آئے غلہ لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف کو پتا تھا یہ وقت آ گیا ہے وہ بچھڑے ہوئوں کو ملانے کا۔ اللہ کا نظام ہوتا ہے، ہم نہ پریشان ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو،
کبھی اللہ تعالیٰ فوراً بھی دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ لیٹ دیتا ہے، کبھی اس دنیا میں ملتا نہیں ہے۔ باپ دعائیں مانگتا جاتا ہے اور خوشحالی بیٹوں کو ملتی ہے، بعد میں دادے مانگتے ہیں پوتوں کو ملتی ہے۔ اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، انکا سمیع الدعا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، کسی اور کام کے لیے مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے مایوس مت ہوئیے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا جو کرندے تھے نظر رکھنا کنان کی طرف سے آنے والوں پہ، تو پھر وہ آئے بدحال، مصیبت کے مارے، قحط کے مارے، وہ لاغر چلتے ہوئے، پرانے لباس، گٹھریاں اٹھائے ہوئے جانوروں پہ تھکے ہوئے۔ پھر پتہ چلا آ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر پردے میں سے دیکھا یہ میرے وہی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی ہوتا ہے، وہ ایک ہی باپ کا لطفہ ہوتا ہے۔ وہ اصلی نسلی لوگ اپنے باپ کی اولاد کو نہیں بھولتے، نفرت نہیں کرتے۔ وہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جنہوں نے باپ سے دور کیا تھا، جن کے باپ نہیں ہوتے، ان سے پوچھئے باپ کی کیا محبت ہوتی ہے، باپ کی قربت کیا ہوتی ہے، اس کا لمس کیا ہوتا ہے۔ اتنے سال ضائع کر دیے، نبی کی صحبت سے نکالا، اتنا ظلم۔ کسی نے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تو میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، تو کہتے ہیں ہاں جی ایسے یوسف کے بھائی تھے، ایسے ہی آپ بھی میرے بھائی۔ تو پھر